آمین وغفرات وجه أنفس نسبة شيخ أحمد السني فاضل وأنفس المشاهد والمشاهد في ملك المسيح قديم سب شاهد مشي من الشرطة وما بيان سقال من آمين شرط مشي من السعادات مشاهد من الشعب فلك کوئی دولت بادشاہی کا کوئی دعوت صرف نام لیوا ہے تیرے انہوں نے ہمارا علاج رہ جائے محبت سے محبت سے اللہ کے فرمان ہمیں معاہدہ بڑھاتا ہے ان کی محبت دی ہے نسبتی بیعت کی ہوا کی نبی شرعی ان والد حسین کا آمین بعد میں یہ قدر رسول کا تعلق ہے اللہ کرام محمد جون کا سب تعلق سب کے مسوا پہنچے تمام والی اللہ تعالیٰ کی تقریر ہے داتا صاحب خواجہ صاحب حاجی صاحب بابا صاحب اور خدا اپنی نقشبت ہے آمین بڑی امام رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی امام آپ کے مزار پہ پاکستان میں زندہ لگو واحد مزار پاکستان میں زندہ لگو بڑی امام پاکستان توجہ فرمائی پاکستان کی حفاظت ہمیں معاف کیا جائے ہماری قوم کو معاف کیا جائے ہمارا معاف ہے اللہ ہمیں معاف کر دینا ہماری قوم کو بھی ہماری قوم کی قبول فرما استغفر الله نعلم ان وفضل الذي فرش نسل الصالحين وعلى بوجههم باعتبار مشاكل والهند سن بين الله شاء الله حبيب الله قاسم الله آمين شاطين وشجر آمين اللهم آمين اسٹیشن پہ سکھر والے سبھی سلطان نوری بابا نوری بابا امن ہو جائے آنے کو صحت ہو امن ہو جائے بخاری حاجی بھائی شاہ صاحب نوری والے عبداللہ سے والد بابا فادر ابھی سرساد آئیم سنین صدیق حاجی وارث صاحب طالبان سے آمین اللهم آمین 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 اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین ناظر کے وعدے اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین آتی ہیں والا دنوں میں لوٹتی ہیں قبروں میں لوٹتی ہیں منتظر ہوتی ہیں اللہ ہماری طرف سے ہدیہ آمین آمین اللهم آمین امید ہے سب معلوم مغفور ہیں آمین ان کی تکلیف اور تکلیف واپس نہ ہے آمین جو تکلیف کی ماں باپ کی وجہ سے کی بتائی نہیں ہمارے نفس کی وجہ سے کی اللہ ہمارے والدین کو بخش دے آمین اللهم آمین خدمت کی مدرسے کو مسجد کا راستہ دکھایا اللهم آمین اللہ زندگی کا اللهم آمین آمین ان کی روحانی دعائیں ماں باپ کی دعائیں ماں باپ تو بعد میں دعا ہے ان کی دعائیں ہمیں نصیب رہے آمین اللهم آمین اللهم صحت عطا فرما آمین اللهم آمین 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 مسلم زبانی سانس کی زبانی تنفس اللهم آمین آمین اللهم آمین آگے ہوں گے آمین اولاد کے اولاد خوشیاں دکھائیں بہت شانی جو اسکاٹ لینڈ میں مدلبل کرتی ان کو مقام پر بیچنے بہت اچھی جو مل جائے آمین کمیشن بھی مل جائے آمین یہاں اگر کمیشن انہیں کی طرف کام کرے ایمان کا حکم بھی لگا کے آمین آمین قرآن نے پرسوال کے نام سے خوب برکت آمین ساتھ خالد ابن صادق روزے میں خیر بتا آمین آمین
حافظہ سب کی روزی آمین اللهم ربنا لا شريك له وحده لا شريك رازق انت خالقنا رازق خالق وحده لا شريك له لیکن مولا یہ دنیا عالم اسباب میں ان اسباب کے ذریعے باپ کے ذریعے ہم تک یہ نعمتیں پہنچتی ہیں مستفید ہوتے ہیں ان کو ذرا خیر دے انہیں صحیح مشورہ دینے والا دنیا اور آخرت کے معاملات میں ان کو خیر پہنچے ہمیں بھی فیصلہ نصیب جو شریک ہے جو لا شریک ہے روزی کے اصول میں کہ اللہ ذلیل نہ کیجو مل جائے تو بخیل نہ آمین اللهم آمین اللهم آمین کے شر سے اللہ تعالیٰ دنیا دی بھلائی دے بے مقام کو مقام دے امان دے دے آمین اللهم آمین اللهم آمین آمین والا زندگی سے خبر ہے کبھی تو لاعلاج سمجھ جاتا ہے تو انسانیت رشتے دار منتشر سب کی خیر سب ایک لمحے میں سب خاموش ہو کر اپنے دل سے دعا مانگے اللہ
والد بہن ہر پیر کو عطا کرنا خواتین کو بہت بڑا سلسلہ ہے ناصر صاحب حاضر دلا دیتا ہوں میں شریف علم میں یہاں ساتھی آئے ہیں دعائیں مایت آمین دعائیں مومنین اللہ تیرے مومن بندے جب کوئی دعا مانگے ہم میں شامل کر دیں اولیاء نے دعائیں مانگی خود حضور نے اپنے امت کی دعا مانگی دعائیں اپنے گنہگار میں سے مانگی ہیں آمین آمین مشکل باقی نہیں ہے غافل غفلت دور ہو جائے دوسری پڑھنے کو موت آئے تو ایسی آئے کہ ہم جنت میں ہوں اس کے جنت کا صرف موت کا پردہ ہے موت آئے گی وہ جنت میں ہوگی ایسے اعمال میں نے استقامت کا فرما آخر اچھا ہو بچے اچھا ہو صلو علیہ وسلم بدایا خاتون نے فون کیا تو موڑی شریف سے شکر ہو جائے دعا ہم نے تو ہمیشہ پاؤں سے باہر پر رکھے پتوں نے ڈھال دیے اب بھی ڈھال دیے تمہاری عزت کی ہم میں آئیے پڑھنے والے آگے آ جائیں پڑھنے داخ فادت آگے گئے تھے نا جمشید بھائی آپ کو آسانی ہو بس بسم اللہ سنبھالو کام تقسیم کرو امریک دانش سب کچھ کرو گے تو یہ دعا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہاں سے بول رہے ہیں لائیے مائک دیجیے مائک دو یار مائک السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہاں سے بول رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلام سردار غوث کے روضے کے سامنے اور دیگر تمام اولیاء اللہ مومنین و مومنات مسلم مسلمات سب کو ہمارا سلام ہو اہل بغداد کو اہل عراق کو اللہ ہمارا سلام پہنچے آمین آمین اللہم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حیاک اللہ بارک اللہ زیارت قبول ہو وقت زیارت دعا قبول ہوتی ہے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں وقت و جواب تمام میان باتوں کی خدمت سے ہمارا سلام پہنچے یہاں کے ساتھی کو سلام پہنچے ابھی ختم ہوتی اور دعا فون آیا ہم تو اچھا شکر دیتے ہیں قبولیت کا اشارہ سمجھتے ہیں اللہ کا رحم و امان ہو آپ کے قیام سے اور منزل سب آسان اور ہم بھی آئیں اور مجھے اللہ صحت عطا فرمائے امی باب اور شام اور مزید طیبہ کی حاضر اللہ سے آپ کو
درجات اللہ بلند آمین فرمائے اللہم آمین اور جو آپ نے مان کر آمین آمین اللہم آمین مزدار آمین اللہم آمین 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 اللہم آمین انشاءاللہ تین چیزیں ہوتی ہیں ایک توفیق ادائیگی پھر قبولیت پھر توفیق دے دی ادائیگی دے دی تو انشاءاللہ قبول فرمائے آمین سب ساتھیوں کو سلام پھر آگے ملاقات ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب اللہ حافظ سب کے کام بن جائے آمین سبحان اللہ کیا ہوا بیٹھے ہیں نا یاد تو نہیں رہے گاڑی میں نہیں بیٹھے بائک آؤٹ میں نہیں طبیعت ذرا گاڑی میں بیٹھے مرضی ہے لیکن میں کیا بولوں میں تو تیار تھا لوگ دیر سے آتے ہیں تو میں مجبور ہوں اور تھوڑا آپ میں بھی صبر اور ایک جگہ جماؤ رہنا چاہیے ان سے بھی کہیے جلدی جلدی اگر اجلت ہو میدان ہو تو ہر کام میں ہو جاتا ہے تو بہرحال تھوڑی دیر میں پھر ہوگی ظاہر ہے اور چلنا پڑے گا اور اگر طبیعت گھبرائے طبیعت خراب لگے تو پھر وہ اگر دے دینا تو تھوڑا تھوڑا لے جائیے گا ٹھیک ہے باقی بات دیکھوں آزاد اور آزاد بھی جو جانا چاہیں جو رہنا چاہیں سننا چاہیں وہ رہیں اور جو لنگر لے کے جانا چاہیں تو ان کو پلاسٹک طور پر برف دے دی چلے جائیں وہ چڑیا گھر شکار کرتے ہیں تو چنگیلی اٹھا کے اور ڈوری کر کے دانا چنگیلی کے نیچے رکھتے ہیں تاکہ وہ چڑیا آئے گی تو وہ دانا چگے گی تو وہ گر جائے گی چنگیلی پکڑی جائے گی مگر ہم دام الگ رکھتے ہیں دانا الگ رکھتے ہیں جو چاہے دانا لے چلا جائے اور جو چاہے ہمارے دام میں آ جائے ہم بے دام آپ کے ہیں چونکہ تلاوت سب کچھ بہت ہو چکی ہے لیکن ہمارے جان ماشاء اللہ بولی بھائی کو بہت شکریہ ایک منٹ شریف بھائی کو کہنا نہیں بیٹا ایک مائک نہیں دو نہیں صحیح ایک سے ہو سکتا ہے جو آپ جو آپ
प्रार्थना में इरशाद फरमाएंगे जैसे तो ऐसा कलाम पढ़ेंगे जो जिक्र भी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम भी हो जाए। आप भी पढ़ते हैं मेरा ख्याल है? कौन जी? ये रजी है और ये नहीं, ये तो अलहदा पढ़ने वाले हैं, अलहदा नहीं चाहिए, मिल के पढ़ सकते हैं। जोड़ी एक साथ कोई एक साथ पढ़ ले। कौन कोई ऐसी नात याद है जब दो एक साथ पढ़ने वाला हो। सबसे वाला वाला हमारा चलिए जो माइक दो। भारत भारत बिल्कुल महफिल शुरू हो गई। 12 बजे खत्म करना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सबसे एक नाता और चाहिए भाई। एक और आ जाए पढ़ने वाले में। आइए तशरीफ। अहमद आ जाओ बेटा, अहमद आ जाओ। आइए हाँ मिलके पढ़। रियाज बैठ जाओ। दामन दामन कमीज दामन पढ़े। कौन कौन है? तीन है, रजी शहजाद और ये अहमद। दिन को ये शादी हो गई होने वाली हैं? हो गई छोटी बेच के माशाल्लाह शादियां हो गई हैं। अल्लाह की ज़ुबानी की तौफीक अता फरमाए। और जो है उनकी शादी हो जाए। आमीन। बयान जी बिस्मिल्लाह है। जी हज़रत बिस्मिल्लाह इजाज़त से सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, अपने मौला
سب سے اولا اعلی ہمارا نبی کونین میں اولیاء تاجدار ملک کونین میں اولیاء تاجدار ملک کونین میں اولیاء تاجدار ملک کونین میں اولیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی ماشاء اللہ آ جائیے آپ دو شعر پڑھ لو اور کوئی پڑھنے والا ہے دل میں نہ رہ جائے دو شعر پڑھ سکتے ہو کیونکہ وہ شعر پڑھے پھر ہمارے انڈیا سے دربار اللہ پیلی بھی شریف سے آئے ہوئے سراخا ہیں وہ پڑھیں گے وہ اپنے بیت کے انداز ان کے پڑھنے کا انداز دربار کا خانقاہ کا بڑا مختلف ہے انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے اور ذوق و شوق اللہ اکبر کا ذریعہ معزز ہوگا تو کیفیات ہوگی وہ کیونکہ آج جمعرات ہے تو آستانہ محفل تھی وہاں مختصر کر کے آگے قریب پہنچ گئے راستے میں تو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو کوئی چاہتا ہوں کہ رہ نہ جائے لیکن چاہتے ہیں کہ مل کے پڑھتے تو بہت اچھا تھا جیسے انہوں نے پڑھا سامنے ہو گئے روح خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا دل کی ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میری دینے خبر آئے آقا گئے میری عیادت کا کتنا مزہ آئے گا میری دینے خبر مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میری لینے خبر آئے آقا گئے پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا
پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے تو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میری لینے خبر آئے آقا گئے پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا بولے ابن علی کربلا میں سنو گھر جٹانا بھی گئے سر کٹانا بھی گئے گھر جٹانا بھی گئے سر کٹانا بھی گئے جب وہ سجدہ دا سامنے وہ خدا جب وہ سجدہ دا سامنے وہ خدا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو گئے روئے خیر البشر اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ رسول اللہ جان کی راحت کس چیز میں ہے؟ فرمایا علی جان کی راحت تو اللہ کے دیدار میں ہے اور اللہ کا دیدار اللہ اکبر اس نے ہمیشہ کسی نہ کسی حجاب سے کلام کیا ہے اور کبھی بشر سے کبھی شجر سے آواز آ گئی ہے تو کبھی بشر سے آواز آ گئی ہے تو ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہی وہ آئینہ ہے ہمارے سلسلے میں توشیف ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے اللہ ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری وہاں کی کہاں تو حضور کا جمال نظر آئے اس جمال میں تیرا دیدار نصیب ہو اور حقیقت ہے بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا جمال دکھانا چاہا تو آئینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا یا پیدا کیا یا کیا کیا مجھے نہیں معلوم میں اتنا جانتا ہوں کہ کچھ نہیں تھا اس نے فرمایا کن فیکون ہو گیا تو کہا کن یا محمد حضور ہو گئے تو کہاں تھے حضور کی کہا تو حضور علم الہی میں تھے پوری ذات و صفات کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا ہو جا اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے حکم ہمیں جو حکم دیتا ہے کوئی ہم اس کی تعمیل کر سکتے ہیں تعمیل میں ایک عمل درکار ہوتا ہے لیکن اللہ جب حکم دیتا ہے براہ راست حکم دے تو وہ شے تو انکار کر ہی نہیں سکتی تعمیل ہی کریں گی ہمیں اور آپ کو جو احکامات دیے ہیں نماز پڑھو اگر براہ راست حکم دے دیتا تو کسی کی طاقت نہیں تھی کہ نماز نہیں پڑھتا اللہ اگر اپنے بندوں سے کہہ دیتا نماز پڑھو براہ راست تو پھر کسی کے باپ کی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ سب خود جھک جاتا بدن خود جھک جاتا لیکن اس نے آزمانے کی خاطر اختیار دے کر نبی کو مختار بنا کر اپنا حکم نبی کے ذریعے بھیجا کہ جو ان کو مانے گا وہ مجھ کو مانے گا میں اس بات میں اور جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ذرا سی بھی حرکت سے میں ڈسٹرب نہیں ہوں گا وہ بات ڈسٹرب ہو جائے گی
جو لوگ بہت زیادہ توجہ سے سننا چاہتے ہیں ان تک وہ بات نہیں پہنچ سکے گی کہ اللہ کا حکم جو ہوتا ہے اس کی تعمیل ہی نہیں ہوتی. براہ اس کو حکم دے دے, سورج کو حکم دے دیا, ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. عالم جبر ہے. اور ایک عالم یہ بھی ہے کہ وہ جب حکم دیتا ہے تو وہ جو چاہتا ہے اس کی تشکیل ہو جاتی ہے. یہ کہ جب وہ حکم دیتا ہے تشکیل ہو جاتی ہے, تشکیل ہو جاتی ہے. جیسا وہ چاہتا ہے ویسی وہ چیز بن جاتی ہے. اور پھر اس تشکیل کے بعد وہ خلقت خالق ہو گیا وہ, اور پھر اس میں خلقت کے ایسے جوہر رکھتا ہے کہ اس کو چاہے اس کو پھر خلقت کے اسباب اختیار کرنے یعنی صاحب تدبیر بنا دیتا ہے. صاحب تدبیر بنا. یہ تم جو اکڑتے پھرتے ہو تمہاری ناکامی اس وجہ سے ہے کہ اس نے تقدیر تو بنائی لیکن تم کو صاحب تدبیر بنایا ہے. اب تم تدبیر اختیار کرو گے تو کامیاب ہوگے, اور اس تدبیر کے اختیار کرنے میں غلطی ہوئی تو ناکام ہو جاؤ. بچے ہم سے کہتے ہیں دعا کیجئے ہم پاس ہو جائیں. میں سے کہتا ہوں میں سمجھا نہیں کیا کہ آپ دعا کریں اللہ ہمیں امتحان میں کامیاب کر. تو ان سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ نہیں کہ تم پاس ہو جاؤ؟ وہ تو چاہتا ہے محنت کرو اللہ راضی ہو جائے. تو مجھے بتاؤ پہلی سطح پہ کہ وہ راضی ہے کہ نہیں؟ وہ تو راضی ہے. ہم ناراض کرتے ہیں, وہ تو راضی. اور پھر غلطیاں ہو گئی تو معافی مانگ لو. 40 سال کہتے ہیں محاورے, 32 سال قریب کم و بیش یوسف علیہ السلام جدا رہے. پھر ملاقات ہوئی, یعقوب علیہ السلام گلے مل کے روئے, اتنا روئے باپ بیٹے کے بے ہوش ہو گئے روئے. پھر اٹھے, پھر گلے ملے, پھر روئے. تو جبرائیل السلام نے دیکھ کر کہا یا اللہ کوئی اتنی بھی محبت کرنے والا ہوگا؟ اللہ نے کہا میں خود ہوں. میں خود اپنی محبت سے اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں. سمجھانے کے لیے کہ یعقوب کیا یوسف سے کریں گے. اللہ اکبر. 32 سال 70 سال اپنے بندے کے لوٹنے کا انتظار اپنی شان کے لائق کرتا ہے. فرمایا میں خود ہوں, میں اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کی طرف لوٹنا چاہیے, اللہ وحدہ لا شریک سے لوٹنا چاہیے. اور یہ جو محفلیں ہیں, یہ جو اولیاء اللہ ہیں, یہ 11ویں شریف کی محفلیں, یہ بھی اسباب ہیں. یہ نہ ہو, دل کا راستہ کانوں سے ہے, اگر نہ سنیں تو دل اندھا رہ جائے. اللہ اکبر. اور عقل اندھی رہ جائے. جو بچے بہرے ہوتے ہیں وہی گونگے ہوتے ہیں, جو سنتے نہیں ہیں بول نہیں سکتے. جس میں بولنے کی کمی ہو سمجھو سننے میں کمی. تو اولیاء اللہ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا. اصل چیز تو قرآن و حدیث ہے بس. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن کی مانیں گے اور حدیث کی مانیں بس, اللہ کا رسول اس کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں, بس ختم. اللہ کی مانو, رسول کی مانو. کیا ہے وہ اطیع اللہ اطیع رسول, کیا ہے الذین آمنوا اتقوا اللہ ہے اطیع اللہ, یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. آگے ولا تبطلوا اعمالکم وأولی الامر منکم, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. اے ایمان والو فإن تنازعتم رد فی شیء فردوہ الی اللہ. اللہ اور رسول, اللہ کی مانو, رسول کی مانو, اور کسی کی نہیں مانو. جو یہ بات کہے گا وہ قرآن کا منکر ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اور اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ رسول کی طرف اس بات کو لوٹاؤ. لیکن اولی الامر ہے نا, واو واو ہے نا, بھی اولی الامر بھی اللہ کی بھی مانو, رسول کی بھی مانو, صاحب امر کی بھی مانو. سبحان اللہ. تو جو یہ کہتا ہے کہ بس اللہ کی مانو,
اور رسول کی مانو، اس کے بعد کسی کی نہیں مانو، وہ قرآن کا منکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور جو تم میں سے صاحب امر ہو ان کی مانو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ شریف رسول اپنی شان کے لائق، ہمارے رسول ان کی بات ماننی ہے۔ اور جب صاحب امر کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ ایک ذکر نہیں کیا، اولی الامر، تم میں جتنے صاحب اختیار ان کی بات مانو۔ اللہ، جتنے اولیاء ہیں اولیاء کی بات مانو، اولیاء بہت ہوں گے، امت میں اولیاء بہت ہوں گے، اور مفتی صاحب امر ہمارے نزدیک تو مرشد ہے۔ تو وہ ابھی ہر جب کوئی مقصد نیا سر لگاتا ہے تو اسے شوق ہوتا ہے، علماء مشائخ کانفرنس بلاتے ہیں، تو جماعتیں جاتی ہیں، آپ کو پتا ہے کتنی جماعتیں، 50-60 تو کارنم ہو چکی، پھر بھی 50-60 باقی ہیں۔ ایسے اسمبلی کی سیٹیں خالی نظر آتی ہیں، ضروری باتیں ان کو ٹی وی پہ کرنی ہوتی ہیں، قومی کے سبھی نمائندوں کو، اسمبلی کے سیٹیں 100 سوٹ خالی، اللہ اکبر۔ تو لیکن جب علماء مشائخ کانفرنس ہوتی ہے صاحب تو دل دھرنے کوئی جگہ نہیں ہوتی، اتنی جماعتیں ہیں اور پھر بھی شکایت دی جاتی ہماری جماعت کو نہیں بلایا، ہمارے سے نہیں بلایا، اللہ اکبر۔ تو جنرل پرویز صاحب تو اتفاق سے ایوب خان کے زمانے سے حضرت مجھے یہ ہے کہ سربراہ حکومت سے یہ ملاقات رہی، ایوب خان اور جو بھی ہو اعزاز، تو یہ آئے جنرل پرویز صاحب، انہوں نے بلایا اسمبلی سے، تو گئے، تو ان کو کسی نے پرچی مولوی کرتا پتا ہے، اکبر کو بھی بہکا ہے، کسی نے پرچی دی ہوئی تھی، وہ دیکھ کے کہنے لگے دیکھیے میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، رسول کا حکم ماننا ہے، اور جو آپ میں صاحب امر حکم والا ہو اس کی بات ماننی ہوگی، تو میرا حکم بھی آپ کو ماننا ہوگا۔ آپ یقین مانیں، میں نے لائٹ جلائی، وہ مائک لائٹ جلتی ہے نا جو بولے، میں لائٹ جلائی اور کہا جنرل صاحب یہ صاحب امر وہی ہوگا، آیت کی ترتیب بتا رہی ہے، رسول وہ ہے جو اللہ کا تابع ہے، اور صاحب امر وہ ہے جو رسول کا مطیع ہو۔ اگر آپ اللہ رسول کی بات مانیں گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ اللہ رسول کی بات نہیں مانیں گے تو آپ صاحب امر نہیں ہیں۔ الفاظ کی نشست ترتیب یہ بتا رہی ہے، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور صاحب امر کی بات۔ تو صاحب امر وہ ہوگا تو اللہ رسول کی بات مانے گا، اور خلاصہ حضور کی ذاتی آ جاتی، کیونکہ وہ جو چھپا وہ کبریا ہے، جو ظاہر ہوا وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ تو پردے میں ہے، خوش رہے تجھ کو دیکھنے والے، ورنہ کس نے خدا کو دیکھا، حضور کا حکم ہے اللہ کا حکم، حضور کی مقصد کو، اللہ اکبر۔ تو اسی طرح وصفات اللہ تعالیٰ عنہ داتا صاحب کی مدد مانگی جا رہی ہے، اللہ کی سوا کوئی مدد نہیں کر سکے، اللہ سے کوئی ولی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ معاشی میں کیا فرمائے، لَوَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ ایک جگہ پر طبیعت بھی ٹھیک نہیں، حافظ میں نہیں ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، سورہ تحریم میں 14 نمبر آیت فرمائی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، مولا صرف اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی مولا نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ میرے حبیب کو تنہا نہ سمجھو، اس کا مولا میں ہوں، جبریل ہیں مدد کرنے والے، اور ایمان والے ہیں، اللہ اکبر، اور فرشتے ہیں اس کے بعد۔ آگے آ جائے
जो पुराने हजरात जो पुराने पीछे ये मेहमान हमारे आए तो इनको जगह दीजिए। जो हजरात हमारे हैं तो पीछे हो जाए, इन मेहमान को जगह मगरिब में बातें हो रही है और दोपहर को लोग जा रहे। एक हमारे दोस्त हैं दरबाशी किरटी, तब तो दरबाशी भी मुझे कर तो वो कहते मुझे काम था तो मैंने कहा चलो बाबा के चले जाओ। तो वो दोपहर को गए, बातें बढ़ के आए, कहने 4 बजे तक मेरा काम बन गया। आस्थान कदीरिया बसीरिया किरटी जांगी नंबर 2 काटे बराबर में वहाँ दो आस्थान बने हुए थे जी। 100 साल 200 साल के सन्यासी बाबा, जब वो एमपीओ ने ऑपरेशन किया तो सब भागे ना। और अभी दरवाजे में कहीं भी कोई साहब बोल रहा है, लेकिन ये याद रखिए कार्टा सौ के बराबर में आस्थाना है तो 50-60 साल वहाँ तशरीफ फरमा रहे। तो दरबार से जब हमीद साहब होते हैं तो हम जो वही भेज दें। अभी वो माला नहीं आए हो कोई तभी किसी साहब भी उधर गए तो कहाँ से गए, हम दरी पादी साहब कहता तो उनसे कहा थे। मैंने कहा भाई हम लड़ाई चलती है, पता है वहाँ आसान है, वहाँ नहीं जाओ। तो भाई ऐसा कहा था कि मददगार मौला अल्लाह अल्लाह की किस्म है कि अल्लाह का फरमान इन्नल्लाह व मौलाहु व मौलाहु व जिब्रील व सालिल मोमिनीन व मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर। सूरह तहरीम में फरमाया कि अल्लाह मददगार है, इसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मददगार है, जिब्रील उनका साथ देने वाले हैं और जो उन पे ईमान लाने वाले हैं, खुदा मुस्तफा भी उन पर जान देने वाले हैं। और ये नहीं कि तुम ही हो, बल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर, और मलाइका भी मदद करते हैं। तो क्या शिर्क हो गया? कुरान सूरह तहरीम का और एक जगह फरमाया इन्ना वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। अब तो हद हो गई। तो सुनिएगा कि तुम्हारा मददगार अल्लाह है और रसूल है और ईमान वाले वली हैं, तुम्हारे मददगार हैं। तो जो आसपास को तो वलियों के वली हैं, किराना की दस्तगीर। फर्क ये है कि उनकी मदद जो है वो सारे आलम में चलती है, ज़ाहिर बातिन चलती है, आलम हयात ममात आलम अरवाह में चलती है। जहाँ जिसका तसल्लुफ होगा वो होगा। और भी यही गलत कि अल्लाह ताला जो है जो हुक्म दे तो उसकी कामिली नहीं होती। अल्लाह ताला जिस चीज़ को चाहे हुक्म दे तो उसकी तशकील हो जाती है, वो चीज़ बन जाती है। और फिर उसमें खिलकत का ऐसा राज रखता है कि उसको भी ये सलाहियत देता है कि वो और चीज़ें बनाए। इसीलिए इंसान अशरफ मखलूक़ात है कि दुनिया की कोई और चीज़ कोई चीज़ नहीं बना सकती। इंसान है, मशीनें, जितनी दरियाफ्तें चीज़ें बनाना जो है वो इंसान में है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने वो शर्फ अता फरमाया खिलकत में। इसको भी खिलकत जिसे तदबीर कह सकते हैं, तदबीर सिखाई। तदबीर अपनी जगह है लेकिन तदबीर सिखाई है। तो वो तदबीर इख्तियार करेंगे तो आप कामयाब होंगे, तदबीर इख्तियार नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को मजबूर नहीं बनाया है, मुख्तार बनाया है। एक हद है जहाँ तक इख्तियार कि वहाँ तक आप काम कर सकते हैं। और वहाँ बुजुर्गों ने वही बता दिया कि पाँव उठा के देखो ये इख्तियार है, दोनों पाँव उठाओ, ये इख्तियार नहीं, यहाँ तक इख्तियार है। लेकिन क्या करना चाहिए? जहाँ तक इख्तियार हो या इख्तियार ना मालूम हो तो तदबीर वहाँ तक करनी चाहिए जहाँ आप मजबूर हो जाएं। अपनी तदबीर कामयाबी की वहाँ तक कोशिश करनी चाहिए जहाँ जाके आप मजबूर हो जाएं, दुनिया के काम के लिए भी। और इसी तरह अगर दीन के रास्ते में चलना है और हिदायत पानी है
تو اس کے لیے بھی تدبیر اختیار کرو یہاں تک کہ کسی آستانے میں پہنچ جاؤ اور سمجھ جاؤ کہ یہاں تک آنا میرا کام تھا اور باغ بگڑی بنانا تیرا کام ہے. بابا کے پاس پہنچ جاؤ, اللہ والے کے پاس پہنچ جاؤ. اور قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ والے مدد کرتے ہیں, اللہ والوں کی تلاش کرنا. ارے موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام اللہ اکبر سے ملنے کی تمنا کریں, اور جب ملے جہاں وہ جگہ کی طرح مچھلی, کلی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے, دریا میں چلی جائے, اور دریا میں گئے تو وہ موجیں جو ہیں وہ اس نے اس مچھلی کو ڈبویا نہیں. یہ بھی سن لیجئے, وہ جب بھوک لگی آگے جا کے پوچھا یوشع بن نون سے کہ بھائی بھوک لگ رہی لاؤ جو کہا میں بتانا بھول گیا. وہاں ایک جگہ کسی جگہ ٹھہرے تھے تو وہ مچھلی جو ہے وہ ٹھہرے سے نکل گئے اور دریا میں چلی گئی. تو انہوں نے کہا ہو یہ نہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ کہا وہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کا ولی رہتا ہے. لوٹے, اب لوٹے تو دریا میں کیسے پتہ چلتا کہ کہاں مچھلی گئی ہے. تو دریا نے محراب کی طرح مچھلی کو آغوش میں رکھا ہوا. جی جناب, دریا بھی ٹائم نہیں ہے کہ آپ بتاؤں زیارت کیا چیز ہوتی. زیارت اللہ اکبر. بنی اسرائیل میں ہفتے کو مچھلی کا شکار بنا تھا تو انہوں نے نوجوانوں نے کیا کیا کہ گڈھے کھود دیا, پھر اور وہ جب آ گئی مچھلیاں تو اتوار میں جا کے پکڑ لائے اور کہا ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی تھی, وہ سب اتوار کو پکڑی. اللہ تعالیٰ کی گستاخی ایسی اتنی ناگوار ہوئی کہ ان سب کو بندر بنا دیا. اور یہ بندر اسی کی نسل میں سے ہیں, یہ نہیں ہے. وہ چہرہ ان کا مست ہو گیا اور وہ روتے پیٹتے جنگل میں نکل گئے 3 دن تک, کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ انسان, ان کا ہیولا بدل گیا تھا لیکن وہ تھے تو انسان. تو وہ سب ہلاک ہو گئے. اللہ اکبر. تو لیکن سوال یہ ہے کہ ہفتے کے دن تو شکار کیوں منع کیا تھا. ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں آتی تھی, زیادہ مچھلیاں آتی تھیں تو وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آج ہی مچھلی آتی ہے اور آج ہی منع ہے. تو طبیعت تو شریر انسان کی وہ ہوتی ہے کہ فلاں جمعے کے دن مسجد جائیں گے, بازار جائیں, جمعہ بازار لگا ہوتا ہے, نماز پڑھنے جائیں گے تو نسبت نفس کی کوئی چیز ہوتی. تو ہفتے کو منع کیا اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی. وہ مچھلی زیادہ کیوں آتی ہے تو بنی اسرائیل میں ہفتے کا دن مبارک تھا جیسے ہمارے جمعے کا دن ہے. تو وہ سارے دریاؤں کی مچھلیاں اپنی اپنی باری سے آتی تھی اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس نے یونس علیہ السلام کی خدمت کی. اللہ. تو جو مچھلی چلے اس مچھلی کی زیارت کو جس نے ایک نبی کی خدمت کی ہو, تو جب کوئی ایمان والا چلے ولی کی زیارت کو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ان مچھلیوں کا قید میں جانا اللہ کو جان میں جانا اللہ کو پسند نہیں ہوا اور جنہوں نے کیا ان کو بندر بنا دیا. جو اللہ والوں کی طرف چلے, جو مدیشی, ہمیں تو بزرگ بتائے جب کوئی مدیشی چلتا ہے تو ڈیوٹی والوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ خیال رکھنا پناہ شسار ہے. اور یہاں ملکوں میں الحمدللہ آپ کے جد امجد عبدالبصیر میاں لہوی معروف یا عبدالقدیم میاں سے افغانستان کے والد حبیب الرحمان صاحب, حبیب صاحب, تو وہ وہاں آئے, انتظار ایک انڈیا ہی تھا تو وہاں سے جو والی کابل تھے سمجھے, تو وہ آئے تو شاہ جی میاں نے کہا عبدالبصیر میاں سے کہ سنبھال لو گے, حبیب میاں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں سنبھال لوں. یہ حضرت عبدالبصیر میاں عبدالقدیم عبدالبصیر, آپ کو کیا پتا ہوتا ہے کہ گھروں میں جو کچے مکانوں میں چھوڑے کوئی جو اللہ کا ولی رہتا ہے وہ آنے والے بادشاہوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو ابھی کل کی بات ہے, ابھی کل کی بات ہے, اور یہ تو بادشاہ ہے نا. اللہ اکبر. تو لیکن جو حضور کی در کا گدھا ہوتا ہے اس کی بھی حفاظت ہے. کیونکہ والد جان ہے پھر عبدالبصیر میاں کی بات ہے شاید جب عرشی روالو شاہ جی سے کہا کہ ہند کے صاحب تصرف حضرات کو تو میں جانتا ہوں, عرب والوں سے واقف نہیں ہوں. تو فرماتے جب میں جدہ پہنچا اس کے بعد سے ایک مزدور بزرگ میرے ساتھ ہو گئے. اگر ٹائم ہو جاتا ہے لیکن میں نہیں جانتا. مجھے جب جانے کی فکر ہوئی بستہ اٹھائے, پلاسٹک کی تھیلی اٹھائی, میاں عبداللہ صاحب سے خط لیا, مسئلہ شاہ جاپور ابتدا الحمد الرشید میں نے بتا دیا. بابا صاحب ان کا اپنے بھی کے بعد جاؤ کہاں جاؤں مجھے پتا نہیں. کہ بیال میں رشید صاحب گلی جا ڈھونڈ کے حمزہ بھی مجھے پتا ہے تمہاری تمہارا شاہ جہاں پور میں ہے.
तो मुझे शायद भूल जाने की लगे तो सर पर चढ़ा, बीवी छुपा के पैसे लिए, पैसे भी रह गए। मेरा किसी तरह दिल्ली पहुंचा, बस में बैठा और पीली पी। अब वो एक साहब आके स्टाफ से बिल्कुल मेरे बराबर बैठ गए। मैंने कहा यार करें, फिर वो बैठे फिर थोड़ा ऊंचाई है, आपको अंदाजा नहीं है, ये रोहतक का इलाका ज़रा ऊंचाई पहाड़ी इलाका है। वो बस चलना रुकने लगी तो उसी आदमी के बराबर बैठा हुआ, उसने फिर गैर के पास अपने हाथ से क्लच का काम किया। ड्राइवर से कहा तुम गाड़ी चलाओ, वो गाड़ी चला रहा था, वो पंप कर रहा था अपने हाथ से। अल्लाह अकबर, अजीब गरीब। मेरा वहाँ जो पीलीभीत में उतरे, टाइट भी नहीं थे, रात का वक्त था, तो फिर मैं रिक्शा किया, आता रिक्शा किया तो वो पूछा कि रिक्शे में बैठी। तो मैंने कहा आप कौन है, कहाँ जाएंगे? कहा चलिए दरबार अत्ताउद्दीन जा रहा। अल्लाह, ये गुजरी हुई बातें हैं, गुजरी हुई बातें सुनी सुनाई नहीं है, गुजरी हुई बातें। मैं पहली दफा गया था और शर्म रास्ते मालूम न कुछ पता मालूम। अल्लाह अकबर। तो और ये अल्लाह का सरूर हक है, तबरुकात की बरकतें हों। वो संदूक कुरान शरीफ में जिक्र है। हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी आए हुए हैं जिनसे लोग सवालात करते हैं, तो इसलिए जरा बिखरी हुई बातें कर रहा हूँ। और जो हमारे बहुत करीब हैं और मुझे जिनसे फैज़ मिलता है, मियाँ साहब तशरीफ़ फरमा है, आस्ताने का फैज़, अल्लाह अकबर। और ये फैज़ खामोशी से मिलता है, वक्त पे आदमी बोलने लगता है। मुझे अब हैरत होती है कि 30-40 साल मियाँ अब्दुल रशीद साहब खिदमत में रहा, 10-15-20 साल को हर जुमेरात वहाँ करता रहा, लेकिन तो मुझसे मुझे क्या बातें हुई थी, लेकिन वक्त पे आती बात होती है तो क्योंकि आहिस्ता से बात करते थे और गिरा खोल देते, तो मुश्किल होती थी उसकी गिरा खोल। 2-2.5 घंटे तकीर की तसव्वुर मुर्शिद पे जब यूं करना चाहिए। मैंने जब बैठा तो क़िबला आज़म ने कहा हमदा मियां आपने बहुत लंबी तकीर कर दी। मैंने कहा मुर्शिद का तसव्वुर तो मैं क्या कहता, फरमाया इतना कह देते कि ये समझा करें मैं नहीं हूँ वो है, मैं नहीं हूँ वो है, बस बात मुकम्मल हो जाती। अपनी नफी तो करनी हो, मैं नहीं हूँ वो है, अल्लाह अकबर, मैं नहीं हूँ वो है। तो अल्लाह ताला निस्बत सलामत रखे। 2 हालतों में आज भी एक लोग जो है मर चुके हैं बज़ाहिर दुनिया से, वो और एक आज जो जिंदा हैं, वो 2 हालतों में ऐसे हैं कि दुनिया में रहकर भी आखिरत में होते हैं। एक तो कब्रिस्तान वाले, ये बज़ाहिर ज़मीन दुनिया का हिस्सा है, लेकिन हकीकत में आखिरत का हिस्सा बन चुकी है। और कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। और आप हजरात जब नमाज में होते हैं तो ज़ाहिर में दुनिया में होते हैं, हकीकत में कहीं और होते हैं। वो एक रूहानी दुनिया है, बंदे और रब का जो ताल्लुक है। इसी वजह से एक गाफिल से गाफिल नमाजी नमाज के दौरान आपसे बात करना नहीं चाहता है। मैं रब से बात कर पैसे दिए नहीं देता, क्योंकि वो अपने रब से ये हुजूरी जो नमाज में मिलती। एक मजदूर बुजुर्ग मस्जिद के बाहर बैठे थे, अजान हुई, कहने लगे छमा छम बरस रहे थे, अजान दे दी। छमा छम बरस रहे थे, अजान दे दी। और फिर आए मस्जिद के बाद कहने लगे अगर ये अजान और नमाज ना होती तो बंदों को हुजूरी न मिल सकती। अब हर कसो नाकस खड़ा हो जाएगा, मैं अल्लाह के सामने खड़ा। अगर नमाज ना होती 12-12 साल जंगल में रहते फिर भी तुम्हें हुजूरी नहीं मिलती। ये नमाज की बरकत है। किसी कीमत में नमाज न छोड़िए। अल्लाह अकबर। नमाज के जरिए मांगिए अल्लाह वालों, नाम वजीफा बन जाता है, उनका नाम ही असहाब कहफ, अल्लाह सूरह कहफ पूरी अल्लाह वालों की शान, उनका नाम घर में हो तो यहाँ दारुल स्वामी जाके देख अब टिम्बर मार्केट सालाना महफिल होती है और एक मकान के सामने स्टेज लगता है। बाकी ऐसी आग लगी, कई दिन तक आग लगती रही, पूरी लकड़ियों की मार्केट जल गई। और क्योंकि लकड़ी की आग थी अंदर फिर उजाड़। लेकिन जिस मकान के सामने स्टेज लगता था
वो मकान नहीं जला, पूरी बिल्डिंग नहीं जली। जहाँ नाखानी की महफिल का स्टेज लगता था, अल्लाह अकबर, वो आप जाके देख लें, सुमरो गली बराबर में लगी, लेकिन उसमें नहीं लगी। और एक बात और थी, किसी ने कहा था जैसी आग लगी तो वहाँ किसी ने कहा कि असहाब कहफ के नाम लिख के घर में डाल दो। तो जहाँ बुजुर्गों के नाम होते हैं तो क्या जब पुकारे तो याद करें। तो इतना समेटूंगा आपकी ऐसे नहीं, वो किसी वजह से कि अगर कोई कहे इनको पुकारे उनको पुकारे, ये बात जरूर है कि जिसको चाहे पुकारो, ये समझ के पुकारो कि किसको पुकार रहे हो। अल्लाह को अल्लाह समझ के पुकारो, रसूल को रसूल समझ, वली को वली समझ के पुकारो। शादी में अंदाज है अल्लाह मियाँ का वजीफा को अब इतना आजूदा हो गया है, मुजरब हो गया कि तो यही मेरा वजीफा बन गया है। किसी तहफिया से जाता हूँ जुमा आस्थाने सदर, कितना रश मिलता है, जहाँ रश मिलता है मैं कहता हूँ बस शादी में अल्लाह लाहौल वाला खुद अल्लाह बिल्ला पढ़ो 6-7 तक, ये वजीफा भी आप लोग ले लें और फिर अमल करें। लाहौल पढ़ें, दाई बाई आगे पीछे ऊपर नीचे अपने ऊपर 7 समतें होती हैं, याद रखिएगा। तो दम करके और फिर हालत में गरीब उनको बताया अहमद भाई को लाहौल तो कहें अली नजीम ही पढ़े, तो कहने वाली नजीम तो है जो तुमसे कह रहा हूँ वो पढ़ो। लाहौल वाला बिल्ला पढ़ो और उसके बाद शादी में अल्लाह में शायद में ऐसी मदद आती है। अल्लाह अकबर के मेरे पास होते हैं। मैं इंतहाई अदब से दरख्वास्त करूँगा। अच्छा जमशेद भाई रह रहे हैं, उसको से रुके हुए थे, तो आखिर पढ़ेंगे या फिर पढ़े? 2-3 अशआर पढ़ 2 शेर पढ़ने फिर गुरु पढ़ेगा उसको। दिल को दे गई एक दर्द उम्र भर के लिए, तड़प रहा हूँ अभी तक मैं उसी नजर के लिए। इल्लल्लाह का जमाल नजर से दिखा दिया, इल्लल्लाह का जमाल नजर से दिखा दिया, नजर से दिखा दिया। मैं एक गुनाहगार था सूफी बना दिया, मुझे सूफी बना दिया। सूरत में मेरे आ गई, सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर, ये नजर, ये नजर मेरे पीर की। और थामा है मैंने पीर के दामन को उम्र भर, दामन को उम्र भर रखता है मेरा पीर। मुरीदों की सब खबर, मुरीदों की सब खबर। वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी, वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी। जिस शख्स पर पड़ी हो मेरे पीर की नजर, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। और अहले कमाल पीर का दर चूमने लगे, दर चूमने लगे, दर चूमने लगे। मंजर मराकबे में कई घूमने लगे, कई घूमने लगे। डाली जो मेरे पीर ने भरपूर एक नजर, डाली जो मेरे पीर ने भरपूर एक नजर।
عالم کتابیں چھوڑ کے سب جھومنے لگے یہ نظر میرے پیر کی 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 اور اللہ کے فقیر سے یہ لڑنے نہیں دیتی لڑنے نہیں دیتی اللہ کے فقیر سے لڑنے نہیں دیتی حالات زندگانی بگڑنے نہیں دیتی اللہ پاک رکھے میرے پیر کی نظر اللہ پاک رکھے میرے پیر کی نظر یہ جس کو بناتی ہے بگڑنے نہیں دیتی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی